السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا. محترم حضرات، آج میں یونیفارم سول کوڈ کے موضوع پر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، یکساں سول کوڈ ایک لق و دق صحرا ہے جس میں نہ راستہ واضح ہے اور نہ منزل متعین ہے. یہ ایک ایسا گھنا جنگل ہے جس کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جو اس کے اندر گیا وہ نکلنے کا راستہ نہیں پائے گا. اس وقت جو UCC کی بحث جاری ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے. دوستو اور بزرگوں، جو حضرات سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہ لوگ سماج کے مسائل کے گتھیاں سلجھانا نہیں چاہتے، بلکہ سماج کو ایک غیر ضروری موضوع کے اندر الجھانا چاہتے ہیں اور الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت انسانوں کو جب لوگوں نے اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم کر رکھا ہے، جب برابر کے سب میں بیٹھ کر دو لوگ ایک پلیٹ میں کھا نہیں سکتے، تو پھر شادی بیاہ کے قانون کیوں برابر کر دیے جائیں؟ یہ دراصل سیاسی چال ہے. حضرات، آپ ذرا انسانیت کی درشٹی سے دیکھیں کہ یہاں بھانت بھانت کے لوگ رہتے ہیں اور بستے ہیں. ایک گھر میں 3 بیٹے ہوں، ہر ایک کے کھانے پینے کا شوق و ذوق الگ الگ ہوتا ہے. ایک بیٹا اپنی ماں سے الگ الگ کھانے کی فرمائش کرتا ہے تو دوسرے بیٹا دوسری چیز کی فرمائش کرتا ہے. گویا ایک گھر میں ہم یکساں سول کوڈ قائم نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں 3000 سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں. الغرض اس ملک میں 10 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں ہزاروں برادریاں پائی جاتی ہیں. سب لوگ کے آئلی اور سماجی رسم و رواج الگ الگ ہیں. یہ ہمارے ملک کی نوعیت ہے. یہاں بہت سارے قبیلے پائے جاتے ہیں. یہاں زندگی گزارنے کے رسم و رواج مختلف طرح کے ہیں. ہر ایک کے اپنے قانون اور رسم و رواج طے شدہ ہیں. سب کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے ہو، جدائی کیسے ہو، میراث کی تقسیم کیسے ہو. ان کے یہاں اپنے عام رسم و رواج ہیں. یہی ان کا قانون ہے. حضرات گرامی، یکساں سول کوڈ ایک ہوا ہے، ایک جال ہے، ایک سازش ہے جو کبھی نافذ العمل نہیں ہو سکتا. اس قانون سے یعنی UCC سے ہندوؤں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. مسلمانوں کا تو 1500 سال سے یکساں سول کوڈ ہے. دنیا کے مسلمان توحید و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. ہندوؤں میں الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ قانون ہیں، الگ الگ عقائد ہیں. کہیں رام کو بھگوان مانا جاتا ہے تو کہیں اس کے دشمن راون کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے. کسی اسٹیٹ میں بھانجی سے شادی کرنا پنیہ ثواب کا کام تو کسی اسٹیٹ میں گناہ کا کام مانا جاتا ہے. الغرض ان سب کو ایک قانون کے تحت لانا ناممکن ہے. 100% ہندوؤں میں مسلکی بغاوت پھیلنے کا اندیشہ ہے اور یہ نقطہ مرکزی اقتدار اچھی طرح سمجھتا ہے. حضرات، قانون 2 طرح کے ہوتے ہیں. کرمنل لا، یہ پہلے سے قانون بنا ہوا ہے، مثلا مرڈر کرنا، زنا، شراب، جوا، دھوکہ دھڑی کا قانون. دوسرا سول کوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماجی قانون، یعنی آپس میں شادی کیسے کریں. یقین مانیے اس ملک میں نکاح کے طریقے الگ الگ ہیں.
اسی ملک میں کہیں ماما اپنی بھانجی سے شادی کرتا ہے، اسی ملک میں ایک علاقہ وہ ہے جہاں چچا بھتیجی سے شادی کرتا ہے، کہیں 7 پھیرے لگا کر شادی کیا جاتا ہے، کہیں سندور مانگ میں ڈال کر شادی کرتا ہے۔ الغرض آرٹیکل 25 ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگ سماجی زندگی، ہم خاندانی زندگی اپنے قانون کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق گزاریں گے۔ یہ ہمارا بنیادی قانون ہے، یہ ہمارا بنیادی دستور ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کچھ لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ فرانس میں، برطانیہ میں ایک قانون ہے، ایک طرح سے شادی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ برطانیہ میں جتنی آبادی ہے ہمارے ملک کے ایک راجیہ، ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ کے برابر ہے۔ فرانس والے ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک مذہب کے ماننے والے ہیں۔ امریکہ کے غلاموں، تم امریکہ کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا امریکہ میں ایک قانون ہے؟ نہیں، وہاں ایک قانون نہیں ہے، وہاں ہر اسٹیٹ کا قانون الگ الگ ہے۔ وہاں سیاہ قوم والے بھی ہیں، سفید قوم والے بھی ہیں، کالے گورے سب طرح کے ہیں، کئی مذہب والے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں ایک قانون کیوں نہیں بناتے؟ جبکہ وہ ہوشیار قوم مانا جاتا ہے، وہ پڑھے لکھے قوم سمجھے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میں خلاصہ عرض کر کے جدا ہوتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی تحفظ کا حکومت کو ذمہ دار نہ بتائیں، ہم خود ذمہ دار بنیں۔ اگر اسلامی شریعت ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے، اسلامی قانون کے مطابق ہمارے یہاں شادی ہونے لگے، طلاق کی نوبت آ جائے تو اسلامی قانون کے مطابق ہو جائے، میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنے لگے، تو کون ہے جو آپ کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ باقی یکساں سول کوڈ پر مسلمانوں کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کی تنظیموں پر اعتماد اور بھروسہ کر خاموش ہو جائے۔ یہ لوگ حکومت کے قانون دانوں سے بات کر کے مسئلہ کا حل نکال لیں گے۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آیت یہ ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ ترجمہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور یعنی اللہ کے شریعت کو بجھا دے، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے نور کو، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت، اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے اور ہندوستان میں امن و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔